حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جب نماز سکھاتے تھے تو یہ سکھاتے تھے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس زمانے سے چلی آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور بھی دعائیں ہیں، لیکن کیونکہ وہ ذرا لمبی ہیں اس لیے یہ مناسب نہیں سمجھا گیا کہ کوئی کچھ پڑھ رہا ہو، کوئی کچھ پڑھ رہا ہو، کیونکہ اسلام مختلف ملکوں میں پھیلا ہے اور زیادہ تر لوگ عربی نہیں جانتے تھے، اس لیے مصلحتاً یہ مناسب ہے کہ نماز میں بہت زیادہ اختلاف نہ ہو، یہ مصلحت ہے۔ جن صاحب نے سوال کیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ مغرب کی نماز میں کچھ وقفہ دیتے ہیں، اس وقت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سجدے میں تو تسبیح ہوتی ہے، اور جلسے یعنی دو سجدوں کے درمیان، اور قومہ یعنی رکوع اور سجدے کے درمیان جس وقت کھڑے ہوتے ہیں، ان دو موقعوں پر عام طور پر لوگ کچھ نہیں پڑھتے، لیکن مسنون دعائیں ہیں جو فرض نہیں ہیں بلکہ مستحب ہیں، یعنی پسندیدہ ہیں۔ کوئی پڑھے تو پسندیدہ بات ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، اس وجہ سے لوگوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان دو موقعوں کے لیے مسنون دعائیں ہیں، اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو یاد کر سکتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو آپ کا قیام، قومہ، رکوع اور سجدے ہمارے مقابلے میں لمبے ہوتے تھے۔ ایک صحابی جو بڑی عمر کے ہو گئے تھے ایک دفعہ کسی مسجد میں گئے اور نماز پڑھی تو وہ تو کہا کہ سوائے اذان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ جلدی جلدی نمازیں پڑھتے ہیں، پہلے یہ بات نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز ایک قسم کا روحانی شغل تھا، ایک روحانی چیز تھی، صرف ایک رسم نہیں تھی جیسے ہم لوگوں نے بنا لی ہے۔ اس وجہ سے ان صحابی کو احساس ہوا کہ اس زمانے کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھا رہے تھے تو جیسے آپ کی عادت تھی لمبا رکوع فرماتے تھے، جس وقت رکوع سے اٹھے تو جیسا قاعدہ ہے آپ نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو ایک صحابی نے پیچھے سے کہا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ جب سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا یہ الفاظ کس نے کہے؟ وہ ڈر گئے، سمجھے کہ شاید میں نے کوئی غلطی کی، بڑے جھجکتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جھگڑ رہے تھے کہ کون اسے اوپر اللہ کے پاس لے جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنے اچھے الفاظ تھے کہ فرشتوں کو پسند تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم ہی لے جائیں۔ اس موقع کے اوپر یہ چیز پڑھی جاتی ہے، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو جواب میں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کہتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ کوئی ICS تھے، بوری بازار کی مسجد میں قرآن شریف کا ترجمہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فرض نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ اب ضروری نہیں ہیں، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنتیں فرض کی ادائیگی کی ایک ریہرسل تھی، اب ہم فرض پڑھنے کا طریقہ سیکھ گئے ہیں، لہٰذا یہ سنتیں پڑھنا اب ضروری نہیں ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ اپنی عقل سے باتیں نکالتے ہیں اور پھر اسے دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو بہت ظلم کی بات ہے، اور خاص طور سے اعلانیہ اس قسم کی بات کرنا یہ تو صرف اسی کے دماغ کی اختراع ہے۔ اگر وہ اپنی نجی مجلس میں بیٹھ کر کہے تو کہے، لیکن یہ بات اس لائق نہیں ہے کہ مجمع کے سامنے کہی جائے، محض اس کا خیال ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بہت غلط بھی ہے، کیونکہ اس وقت ریہرسل کی ضرورت نہیں تھی۔ بعض صحابہ کئی سال یعنی شروع سے آخر تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کیا ضرورت تھی کہ ریہرسل کریں؟ 23 سال میں وہ نماز نہیں سیکھ سکتے تھے؟ بعد میں ساری دنیا کو انہی لوگوں نے نماز سکھائی، یہ غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ اور زیادہ لغو بات ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سنتیں ادا کرتے ہیں، ہم انہیں سنتیں اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ ادا کرتے تھے۔ مدنی دور کے 10 سال میں ہمیں بہت کثرت سے حدیث بتائی گئیں، نماز کا ایک ایک نقطہ ہمیں معلوم ہے۔ اس زمانے کے صحابہ کرام نے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا انہوں نے بیان کیا، انہیں ریہرسل کی کیا ضرورت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ سنتیں ادا کرتے تھے۔ یہ جہالت کی بات ہے، مثلا فجر کی 2 سنتوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے بہت فضیلت بیان کی ہے اور لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے اور ثواب ہے۔